آہستہ آہستہ بڑھیے گا, گروپ کے لوگ سب ساتھ ہوں گے, لہٰذا آپ بھٹکنے نہیں پائیں گے. حالانکہ انہوں نے اب معذوروں کے لیے اس طریقے سے 5ویں منزل پہ گاڑی کر دی, لیکن اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے فی الحال. اگر کوئی ویل چیئر میں ہے تو ویل چیئر والے بھی گراؤنڈ فلور پہ نہیں جا سکتے. ویل چیئر کا راستہ انہوں نے بالکل الگ سے بنا دیا ہے, اس پر لکھا ہوا انگلش میں اور عربی میں دونوں میں لگا ہوا ہے راستہ جانے کے لیے. ویل چیئر والوں کا راستہ الگ سے ہوگا. اگر آپ کے پاس ویل چیئر نہیں ہے تو وہیں پر سامنے گیٹ کے پاس ہی بہت سے لوگ ویل چیئر لیے کھڑے ہوتے ہیں, جو 50 ریال 100 ریال وہ ان کا مطلب ہے, جتنے بھی پیسے وہ عمرہ پورا کرانے کے لیے آپ کو ویل چیئر پہ بیٹھا کے کرا بھی دیتے ہیں. بالکل سادے زینے آپ کو دکھ رہے ہیں, یہ چونکہ میں نے تصویر اس لیے ڈالی ہے, حالانکہ زینے کے پاس کا منظر یہ ہوتا ہے. کلوز اپ میں آپ دیکھیں تو یہاں سے اتر رہے ہوتے ہیں لوگ. بہت باریک اور بہت امپورٹنٹ اور بہت ٹیکنیکل بات آپ کو بتا رہے ہیں. جب آپ زینوں سے نیچے اترنا شروع کریں گے تو جتنے بھی چوڑے زینے ہیں اترنے کے بعد جب مطاف کا بڑا حصہ آپ کو دکھے تو ان زینوں کے داہنے یا بائیں آپ اتنی جگہ پہ کھسک جائیں کہ وہ راستہ خالی ہو جائے. کیوں؟ آپ کی طرح کے سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ یہاں سے اندر آنے کے لیے تیار ہیں. آپ اگر وہیں پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا دیں گے دعا کے لیے تو پیچھے سے آپ کو دھکا لگ سکتا ہے. خاص طور سے خواتین سے میری ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش ہے کہ آپ بھیڑ سے قطعی دور رہیے گا. خصوصاً جو سوڈان اور نائجیریا ادھر کی جو کالی والی خواتین ہوتی ہیں وہ بہت طاقتور ہوتی ہیں, اور ان کی عادت میں کوہنی کو ایسے کر کے چلنے کا ہوتا ہے. ان کی ایک کوہنی ہماری ہندوستانی خاتون کی 3 پسلیوں کے لیے کافی ہے. اور آپ کا مشن حج کا ہے, لہٰذا آپ کو بھیڑ سے بچنا ہے, ان کے نزدیک نہیں جانا ہے. آپ ان زینوں سے اتر کے لیفٹ یا رائٹ میں کسی بھی طرف ہو گئے. اب یہاں کھڑے ہونے کے بعد اب یہاں سے جو آپ کی نظر ایسے اٹھے گی, جو گردن اٹھے گی, تو برسوں کی تمنا, برسوں کا وہ خواب پورا ہو رہا ہوگا. اس لمحے سے پہلے آپ نماز میں جب نیت میں کہتے تھے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, تو وہ تصور تھا. آپ نے چاہے جتنی تصویروں میں دیکھا ہو, جتنے ویڈیو میں دیکھا ہو, لیکن خدا گواہ ہے اس بات کا, رب کعبہ کی قسم, جب آپ اس کو پہلی بار دیکھیں گے زبان لڑکھڑا رہی ہوگی, پیر تھر تھرا رہے ہوگے, بدحواسی کا عالم ہوگا. دعاؤں کی جو لسٹ لے کے آپ گھر سے نکلے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کا ہاٹ لائن کنیکشن ہے. آپ لاٹری کا ٹکٹ خریدتے ہیں تو چانس لگتا ہے کہ لاٹری لگی کہ نہیں لگی. یہ بغیر لاٹری کا ٹکٹ لیے آپ کا لمحہ ہے. اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں مہمان بنا کے اگر میں نے بلایا ہے تو انعام و اکرام سے نوازتا ہوں. تم اس جگہ پر اگر آئے ہو تو مانگو. پہلی بار میں خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑی, جو دعا مانگو گے وہ بولو گے. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. بڑی پیاری اس کا ایک شعر, پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک, پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک, ایک ابر کرم نے گھیر لیا, باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے, کیا مانگ لیا کیا بھول گیا. اور جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا. سب بھول جاتا ہے, لمبی لمبی لسٹیں بنی ہوتی ہیں, سب بھول. جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا, اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا. کچھ نہیں یاد رہتا. اتنا بھی اگر آپ کہہ لیں گے, اگر آپ اتنا کہنے میں بھی کامیاب ہو گئے کہ اللہ تجھے تیرے اس مقدس گھر کا واسطہ, اس لمحے سے میری بچی ہوئی زندگی میں جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, پروردگار تو میری نیک و جائز تمناؤں کو پورا کر دے. اگر آپ اتنا جملہ کہنے میں بھی کامیاب ہو گئے تو آپ نے اپنی بچی ہوئی زندگی کا پورا پیکیج اللہ پاک سے مانگ لیا. اور وہاں پر کوئی وعدہ خلافی نہیں ہوتی ہے, وہاں پر کوئی گواہی کی بات نہیں ہوتی کہ اللہ پاک بعد میں کسی سے گواہی دلوائے کہ انہوں نے مانگا تھا کہ نہیں مانگا تھا. وہاں دلوں کے فیصلے ہیں. جب آپ جی بھر کے دعا مانگ لیں گے, جب آپ کو لگے کہ ہاں اب کہیں نہ, اور دعا جب بھی ماں کیجئے تو دل میں یہ کہہ دیجئے پروردگار سکون پیدا کر دے, پروردگار احساس دلا دے ہم کو کہ تو میری سن رہا ہے اور میری دعاؤں کو قبول کر رہا ہے. وہاں ہاٹ لائن کنیکشن ہے. آپ آزما کے دیکھیے گا, جس چیز کی خواہش کیجیے گا. یہ تو بہت بڑی بڑی عبادتوں کی میں بات کر رہا ہوں. گزرے وقتوں میں مجھے ایسے لوگ ملے جنہوں نے کہا شارق بھائی حرم سے نماز پڑھ کے ظہر کے نکلے, دل میں خیال آیا کہ یار بہت دن ہو گئے یہاں آئے ہوئے, کھچڑی نہیں کھائی ہے. کمرے میں پہنچے, پڑوسی لیے کھڑا, باجی آج کھچڑی بنائی نہیں, تھوڑا آپ کے لیے بھی لے آئے. سوچو, تصور کرو جن چیزوں کو, وہ وہاں پر لمحوں میں دکھتے ہیں. تو یہ تو عبادتوں کا نظام ہے. یہاں